آج آفیشلی تو جو ریویو پٹیشن فائل کی تھی پاکستان کے ایک آئینی ادارے جس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، جن کا کام تھا کہ 12 جولائی کو جو فیصلہ آیا تھا جس میں 13 ممبر بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کو 78 سیٹیں گرانٹ کر دی تھیں، ان کی امپلیمنٹیشن کرتے، لیکن وہ جو شارٹ آرڈر آیا تھا اسی پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان عوام کے پیسوں سے چلنے والا آئینی ادارہ جس کو نیوٹرل ہونا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے، وہ پارٹی بنے اس فیصلے کے خلاف، اور انہوں نے آ کے ریویو فائل کیا جس کو 10 مہینے کے بعد 26ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد ایک بینچ بنا ہے، اس نے پک کیا۔ میں یہاں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتی ہوں کہ اکتوبر میں نے کمل شوذب بطور پی ٹی آئی کی پٹیشنر کنٹیمپٹ آف کورٹ فائل کی الیکشن کمیشن کے اگینسٹ کہ 13 رکنی بینچ کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا۔ جب پہلی ہیئرنگ کے لیے ہم آئے، حالانکہ ہمیں نوٹسز نہیں ہوئے تھے، نوٹس ہمیں اسی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو میرا اپلیکیشن تھی سپریم کورٹ میں اسی کے اگینسٹ ہوا تھا، ہم آئے تھے اس دن۔ آپ کو میں صرف ریویو کا ایک ریکیپ دے رہی ہوں کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے اور عقیل عباسی صاحب نے اس بات پہ زور دیا کہ سب سے پہلے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن سننی چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب تک 10 مہینے سے 13 رکنی بینچ کے دیے ہوئے ڈیٹیل فیصلے کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کی؟ بہرحال انہوں نے اور بھی انہوں نے اپنا ویو دیا کہ یہ ریویو پٹیشن اس کو پک کرنا اور اس کو دوبارہ سارے کیس کو جو ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو گیا 13 رکنی ممبر بینچ سپریم کورٹ نے جس پہ فیصلہ دے دیا ہے، اس کو دوبارہ کیس کو کھول کے سننا جو ہے وہ آئینی نہیں ہے، لیکن 11 ممبران نے اس کو الاؤ کر دیا اور ہمیں اس کے بعد 2 دن بعد کی ڈیٹ دے دی۔ 2 دن بعد جب ہم آئے تو انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا ہوا تھا، میزائل اٹیک ہو رہے تھے، پاکستان کے 9 علاقوں میں اس رات کو میزائل داغے گئے، 36 کے قریب شہادتیں ہوئیں، 46 کے قریب اس وقت تک جو ہے وہ زخمی تھے۔ ہمارا جو یہاں پر جنہوں نے پیش ہونا تھا SIC کی طرف سے وکیل، وہ کیونکہ فلائٹس آپریشن بند ہو گیا وہ نہیں آ سکے، اس لیے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی حامد خان صاحب نے کہ اس کو ایڈجرن کیا جائے۔ اس دن ایڈجرن ہوا تو آج ایکچولی میں پہلی نوٹسز کے بعد ہیئرنگ ہے جس کو اٹینڈ کرنے ہم سارے آئے، پورے پاکستان سے خواتین آئی ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ورکر ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، عمران خان کے نظریے کی محافظ ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ جو 78 سیٹیں ہیں یہ ہمارا مینڈیٹ ہے، یہ پاکستان کی خواتین کے لیے جو انہوں نے ووٹ دیا تھا یہ اس کا مینڈیٹ ہے، اس میں دن دہاڑے ڈاکہ نہیں ڈلنا چاہیے۔ آج جو کارروائی اندر ہوئی ہے، فیصل صدیقی صاحب کو جب بلایا گیا ہے تو انہوں نے یہ عرض گزارش کی ہے کہ میں اس بینچ کی جو آئینی حیثیت ہے اس کے اوپر پہلے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ ہمیں ابھی تک کوئی کاپیز نہیں ملی کیونکہ پرسوں تک تو جنگ چل رہی تھی، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارا بینچ کچھ بہت جلدی میں لگ رہا ہے، کچھ بہت زیادہ کھلبلی سی محسوس ہو رہی ہے اس کیس کو جلدی سن کے، اور میرا خیال ہے کچھ خاص قسم کی فیصلے تک پہنچانے کی۔ اسی وجہ سے ریویو کو جو ہے وہ مان بھی لیا گیا، لگا بھی دیا گیا۔ آج SIC سے وکیل آئے ہیں، انہوں نے عرض گزارش کی کہ مجھے ٹائم دیں، میں نے ایک درخواست لکھ کے بھی جمع کرانی ہے، ساتھ میں نے اپنے ویوز جو ہیں یا جو میں نے بحث بھی کرنی ہے تو مجھے اس کی تیاری کا ٹائم چاہیے، کیونکہ پچھلے 1 ہفتے سے تو پاکستان میں جنگ لگی ہوئی تھی جس پر چیف جسٹس صاحب کچھ تھوڑا لے تو لال فرما رہے تھے، لیکن بہرحال پھر ہمیں اب منڈے تک کا ٹائم مل گیا ہے۔ لیکن میں یہاں ایک بات واضح بتانا چاہتی ہوں، ہم جب اس سب سے بڑی پاکستان کی عدالت میں آتے ہیں اور سامنے قائد اعظم کی تصویر کے نیچے ایک بڑی خوبصورت سی آیت ہے کہ یہ عوام الناس کے لیے جو عدل کے لیے کورٹ ہے، تو میں سمجھتی ہوں ہمارے ججز کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ان کا بہت بڑا امتحان ہے کہ جب عوام ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے پیش ہو تو اس کی
कायद-ए-आज़म की तस्वीर को देख के दिल और आंखें भर नहीं जानी चाहिए नाउमीदी के साथ। उनको लगना चाहिए कि पाकिस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अपहोल्ड किया जाएगा, उसकी स्पिरिट को अपहोल्ड किया जाएगा। प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन के तहत अवाम ने जिन पार्टियों को वोट दिया उन्हीं को उनकी अमानत सौंपी जाएगी। किसी टेक्निकल बुनियाद को बहाना बना के ऐसी पार्टियों को जिनकी असेंबलियों में 1 या 2 सीटें, उनको 8-8 सीटें तोहफे में नहीं दी जाएंगी। और मैं यहाँ पे बरमला कहूंगी कि हमें बहुत तकलीफ हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल को देख के, जब वो सियासी पार्टियों के अगेंस्ट पार्टी बन के आ गया है, एग्रीव्ड पार्टी बन के आ गया है। उनसे पूछा तो चीफ जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कि आपको कौन सी तकलीफ पहुंची, आपका क्या नुकसान हुआ है जो आप पार्टी बने हैं, जिसका जवाब नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, जो इससे पहले बेंच था, उसने आइन की तशरीह की थी। आइन को अपहोल्ड करना, आइन को की सुप्रीमेसी को कायम रखना इस कोर्ट का काम है। और अब एक आइनी बेंच जो एक 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में बना है, उसके सामने ये रिव्यू लगा दिया गया है। और अभी हमें ये नहीं पता कि हमारी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन है, जो 10 महीने से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई गई, सुप्रीम कोर्ट के डिटेल 13 मेंबर्स के फैसले को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका गया, उसके ऊपर जो कंटेम्प्ट बनती है, उसका सवाल जवाब हमने कहां से जाके करना है। वो जो अवाम बैठी हुई है, जो अपने हक के लिए इंतजार कर रही है, जिनका 8 फरवरी को भी आईनी जो उन्होंने वोट का हक इस्तेमाल किया और उस पर फिर डाका पड़ा मैंडेट पे, ये डाका नंबर 2 टू बी कंटिन्यू हुआ है, ये उसकी सीक्वल आ रही है। मैं यहाँ पूरी अवाम को बताना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम इमरान खान साहब से जब उनके वकला की और उनकी बहनों की मुलाकात हुई, तो इमरान खान साहब ने स्पेशल पैगाम भेजा अपने उन कैंडिडेट्स को जिनका मैंडेट इलेक्शन में 8 फरवरी को चोरी किया गया था। उनको ये याद दहानी कराई कि इलेक्शन कमीशन के सामने जाके प्रोटेस्ट करें, आपके साथ जो ज्यादती हुई है ये अवाम के साथ ज्यादती है, ये वोट को इज्जत दो की बजाय जो वोट का डाका पड़ा है उसके लिए आवाज उठाएं। तो मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहती हूँ कि ये तमाम खवातीन जो आज यहाँ खड़ी हैं, ये इमरान खान की उन 78 सीटों के वोट के ऊपर जो डाका पड़ने जा रहा था उसकी हिफाजत में खड़ी हैं। इनमें से 80 से 90% वो खवातीन हैं जिनका किसी रिजर्व सीट में कोई नाम नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ये उसके नजरिए की मुहाफिज हैं। ये खवातीन ने जो वोट दिया था, जिसके नतीजे में इस असेंबली में जहां पे खवातीन की रिप्रेजेंटेशन होनी थी, जहां पे खवातीन की आवाज उठाई जानी थी, उस रिप्रेजेंटेशन से इस कौमी असेंबली को अभी तक महरूम रखा गया है। जो हमारी अकलियतें हैं, पाकिस्तान के वो इक्वल शहरी हैं, उनकी आवाजों को दबाया गया। उनकी जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वो नेशनल असेंबली में या किसी सूबाई असेंबली में इस वक्त तक नहीं है। आपकी सेनेट इनकम्प्लीट है, आपकी नेशनल असेंबली इनकम्प्लीट है, आपकी सूबाई असेंबलियां इनकम्प्लीट है। और इन्हीं नेशनल इनकम्प्लीट असेंबली से सदारती इलेक्शन भी हुए, सेनेट के इलेक्शन भी हुए, और वो सारे रिजल्ट्स मान के और उनको बिठा भी दिया गया है। मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहती हूँ कि यही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले वकील हैं, जब ये दलील दे रहे थे इसी केस के खिलाफ 12 जुलाई से पहले, इनसे सवाल पूछा गया कि किस रूल के तहत, किस कानून के तहत आपने ये सीटें दूसरी पार्टियों को दी हैं, जबकि ना इलेक्शन एक्ट में ऐसा कोई कानून मौजूद है, ना आइन में ऐसी कोई तशरीह मौजूद है। तो उन्होंने कहा जी असेंबली या हाउस खाली नहीं रखा जा सकता। क्योंकि हाउस खाली नहीं रखा जा सकता, इसलिए हमें बड़ा मजा आया। हमने मिठाई के डब्बों में पैक करके सारी पार्टियों में अपनी मर्जी से सीटें बांट दी। जिनकी 17 सीटें आई उनको भी दे दी, जिनकी कुछ नहीं आई उन्हें भी दे दी, लेकिन जिनका हक बनता था उनको देने के लिए वो आज फिर आके हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो लिहाजा ये याद रखें कि स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम खड़े हैं, इस मुल्क में इंसाफ की जद्दोजहद के लिए हम खड़े हैं। हम अपने हक पे, इमरान खान के मैंडेट पे, अवाम के दिए हुए वोट पे डाका ना डले, इसके लिए खड़े हैं।
یہ نہ سمجھے کہ ہم ریزرو سیٹیں لینے آئے ہیں. ہمیں 10 مہینے سے سیٹیں نہیں ملی نہ صحیح، لیکن ہماری سیٹیں، اس پارٹی کی سیٹیں، پاکستان تحریک انصاف جس کو 4 کروڑ عوام نے ووٹ دیا ہے، ان کی سیٹیں کسی اور پارٹی کے لوگوں کو زبردستی دے کے ان کو اسمبلیوں میں لایا جائے اور پھر ان سے ہر طرح کی ترمیم میں ووٹ دلوائے جائیں، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اسی کے خلاف ہم کھڑے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں قومی اسمبلی میں جو ریزرو سیٹ دی جاتی ہے اس کا برابر کا اختیار بھی ہوتا ہے، اس کا برابر کا ووٹ ہوتا ہے، اس کا برابر کا سٹیٹس ہوتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آئین پاکستان یہ حق نہیں دیتا، نہ کسی عدالت کو یہ آئین پاکستان حق دیتا ہے کہ وہ کسی اور کے حق کو جو ہے وہ دوسروں کے لیے استعمال کرے اور پھر اپنی من مانی پارٹیوں میں سیٹیں بانٹ کے ان سے جا کے اسمبلیوں میں اپنی مرضی کی لیجسلیشن کروائی جائے اور ان سے ووٹ دلوایا جائے. دوسری بات، میں اپنی عوام کو، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا واریئرز کو اور اپنی پاک فوج کے جوان اور بالخصوص ایئر فورس کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، سلام پیش کرتی ہوں. آپ نے ہماری دھرتی کی حفاظت کی، آپ نے ہماری لاج رکھی، اور میں ان شہداء کو اور ان کے خاندان والوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی لیکن اپنی دھرتی کا مان رکھا ہے. ہمارے نوجوان، ہمارے فوجی جوان ہمارے بارڈرز کی حفاظت کر رہے ہیں، اور آپ کی یہ بہنیں، آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کے آئین کی، آپ کی جمہوریت کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں. دونوں چیزیں ملک کے لیے اتنی ہی ضروری ہیں. ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی، رول آف لا ہوگی. جب عام عوام کو، عام لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے، آئین کے مطابق ملیں گے، قانون کے مطابق ملیں گے، تو ملک ترقی کرے گا. اور جب ہماری فورسز پورے زور کے ساتھ، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، انشاءاللہ اپنی دھرتی کی حفاظت کریں گے تو کسی دشمن کا کوئی وار کامیاب نہیں ہوگا. یاد رکھیں، دشمن صرف سرحدوں پہ جارحیت کرتا ہے لیکن ملک کے اندر سازشیں کرتا ہے. سنیں آپ تقریریں آج اس نریندر مودی کی، جو ابھی بھی جا کے بالکل اسی طرح اپنی وکٹری سپیچ کر رہا ہے جس طرح ہمارے بھی کسی سے وکٹری سپیچ 17 سیٹوں پہ کروا دی گئی تھی. تو جس طرح اس کو عوام نے تسلیم نہیں کیا، ان کی عوام نے بھی ان کی وکٹری کو تسلیم نہیں کیا ہے. اور میں یہاں پہ افسوس کا اظہار کرتی ہوں کہ 4 دن تک ملک پہ اتنی شدید جارحیت ہو رہی تھی. ہمارے نوجوان، ہمارے فوجی جوان بارڈرز پہ اپنی جانیں قربان کر رہے تھے. ہمارے ایئر فورس کے بچے، ہمارے پائلٹ، ہمارے بھائی بیٹے پاکستان کی فضاؤں کی حفاظت کر رہے تھے. ہمارے بحریہ کے جو بہت بہادر ہمارے جو بھائی ہیں وہ آپ کے سمندروں کی حفاظت کر رہے تھے. اور ہمارے جو نواز شریف صاحب ہیں، ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کی بھتیجی صاحبہ اپنے بزنس کی حفاظت کری تھی اور کوئی آواز نہیں اٹھائی. اس بات کا صدمہ رہے گا، اس بات کا دکھ رہے گا کہ چلو فارم 47 ہی کی صحیح، حکومت تو آپ ہی کے پاس تھی. پنجاب لہو لہان تھا. میرے حلقے میں سب سے پہلے میزائل گرے ہیں 166 احمد پور شرکیہ میں، لیکن حکومت ہمیں پنجاب کی کہیں نظر نہیں آئی، کہیں بیان نظر نہیں آیا، کہیں مودی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی گئی، کہیں مودی کو یہ نہیں کہا گیا کہ RSS کا جو یہ گنڈا آئیڈیالوجی جو ہٹلر پارٹ 2 پاکستان کے اوپر چڑھائی کر دوڑا ہے، اس کو کس طریقے سے اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی یا اس کو دندان توڑ جواب دینا چاہیے تھا. تو جب عوام کے مینڈیٹ پیچھے نہ ہو تو پھر لوگ ہمت نہیں کرتے. اور پھر جہاں بزنس پارٹنرشپ ہو، جہاں ساڑیوں کے ایکسچینج ہوئے ہو، جہاں شالوں کی ایکسچینج ہوئی ہو، جہاں آموں کی پیٹیاں گئی ہو، گلابی پگیں دی گئی ہو اور بغیر ویزے کے چاول کھلانے کے لیے بلایا گیا ہو، پھر مذمتیں نہیں ہوا کرتی ہیں. مذمت پھر عوام کے ہی لیڈر کیا کرتے ہیں جن کے پیچھے مینڈیٹ ہوتا ہے. تو میں پھر اپنی قوم کو مبارکباد پیش کروں گی، اپنی پاک فوج کو مبارکباد پیش کروں گی، اپنے نوجوانوں کو. ہم اپنی بہنوں کی طرف سے، ماؤں کی طرف سے، بیٹیوں کی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ نے دھرتی ماں کی عزت رکھی، آپ نے ہماری عزت رکھی.